رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے، ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر وہ آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ معزز حاضرین، دین سارے کا سارا ادب مصطفیٰ ہے، سارا دین حضور نبی کریم کے گرد ہی گھومتا ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج دین کی چھت ہے، دین کی بنیاد محبت مصطفیٰ ہے، اور بنیاد کے نیچے بھی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کی بنیاد ادب مصطفیٰ ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، باقی جتنے بھی اعمال ہیں، یہ ظاہر کا تقوی ہے، بدن کا تقوی ہے، باطن کا تقوی، دل کا تقوی ادب مصطفیٰ ہے۔ ایمان کی روح، دین کی جان ادب مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں حضور نبی کریم کی تعظیم اور ادب کرنے کا حکم جاری فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سارے آداب سکھاتا ہے، کیسے حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، کیسے بات کرنی ہے، کیسے کلام کرنا ہے، یہ سارے آداب اللہ قرآن مجید میں ہمیں سکھاتا ہے۔ عربی کا ایک لفظ ہے رائنا، اللہ تعالیٰ کیسے حضور نبی کریم کی تعظیم کا خیال رکھتا ہے۔ عربی کا ایک لفظ ہے رائنا، جس کا مطلب ہے کہ رعایت فرما دیں، دوبارہ سمجھا دیں۔ صحابہ کرام کو جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی، وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیں، ہمیں دوبارہ سمجھا دیں۔ لیکن یہودیوں نے اس لفظ کو بگاڑنا شروع کر دیا، وہ اس کی آئین کو لمبا کر دیتے تھے، جس سے نعوذ باللہ ان کی زبان میں لفظ بن جاتا ہے چرواہا۔ تو ایسا لفظ جس کے بولنے میں گستاخی کا شبہ ہو، اللہ میرے نبی کی تعظیم کا اتنا خیال رکھتا ہے، اللہ وہ لفظ موننے سے منع فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب علیم۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، انہیں رائنا نہ کہو بلکہ کہو انظرنا، یا رسول اللہ نظر کرم فرما دے، واسمعوا، خاموش رہا کرو، چپ رہا کرو ان کی بارگاہ میں، تاکہ انہیں کی بات دوبارہ دہرانی نہ پڑے،
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابی کی کیا شان اور عظمت ہے کہ کسی زمانے کے 70,000 غوث ہوں، ان کی عظمت کو جمع کر لو، صحابی گھوڑے پہ بیٹھا ہو، گھوڑے کے قدموں سے دھول اڑے تو وہ 70,000 غوث دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابی کو عظمت ہے۔ اور نبیوں کے بعد جن کا مقام ہے وہ صدیق اکبر ہیں، ان کے بعد جن کا مقام ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر تھے، ان کی آواز نبی کریم کی آواز سے اونچی ہو گئی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، اے ایمان والو اپنی آواز اونچی نہ کرو اس نبی کی آواز سے۔ اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی اس نبی کی آواز سے، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا اور تمہارا شعور ختم کر دے گا۔ یہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے اللہ فرما رہا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ آیت آج بھی روضہ رسول کے سنہری جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر اور فاروق اعظم اتنا آہستہ بولنا شروع کر دیا کہ ہماری آواز نبی کریم کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ انہوں نے اپنے منہ میں کنکریاں رکھ لیں کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ تو پھر جب میرے نبی کی تعظیم کی تو اللہ تعالیٰ نے اس انعام سے نوازا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرات واجر عظیم۔ اللہ فرماتا ہے بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں حضور کریم کی بارگاہ میں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے۔ لہم مغفرات واجر عظیم، اور ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ کیا ثابت ہوا؟ اللہ نے فرمایا صدیق اکبر اور فاروق اعظم متقی ہے۔ اب اگر کوئی گستاخ ان کے متقی ہونے پہ شک کرے وہ قرآن کا انکاری ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا لہم مغفرات واجر عظیم، اور ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی بخشش ایسے ہی یقینی ہے جیسے رب کا ایک ہونا ہے۔ جو کہ ان کی بخشش میں شک کرے وہ خود جہنمی ہے۔ اور جتنی بڑی بارگاہ ہوتی ہے اس کا اتنا زیادہ ادب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اس کی گستاخی کی سزا بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ جو انڈیا والوں اور فرانس والوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی، ان کے بارے اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں فرماتا ہے آیت نمبر 57 میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا وأعد لہم عذاب مہین۔ اللہ فرماتا ہے بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت فرماتا ہے اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکلیف کب پہنچتی ہے؟ وہ تو ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ جب اس کے محبوب کو تکلیف پہنچتی ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور عذاب مہینہ یعنی ذلت کا عذاب کیا ہے؟ وہ 3 ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان گستاخوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرماتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں دائمی عذاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ ان گستاخوں کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی آیت میں، اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 61 میں واضح فرما دیا ملعونین اینما ثقفوا واخذوا قتلوا تقتیلا، پھٹکارے ہوئے لوگ جہاں کہیں ملیں انہیں گن گن کے قتل کر دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک ہی سزا۔ سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ نے مزید واضح فرما دی۔ اللہ نے فرمایا سنت اللہ
فی الذین خلو من قبل، اللہ کا یہی دستور رہا ہے جو اس سے پہلے گستاخ گزر چکے ہیں. ولن تجیدا لسنت اللہ تبدیلا، اے محبوب آپ ہرگز اللہ کے دستور میں تبدیلی نہ پائیں گے. اللہ نے فرما دیا ہے محبوب اس سے پہلے جو گستاخ ہو چکے ہیں اور جو اب گستاخ ہیں اور جو قیامت تک آئیں گے ان کا انجام یہی ہوگا کہ میں انہیں واصل جہنم کر دوں گا. پھر حدیث پاک ہے حضور کریم نے فرمایا من سب نبیا فقتلہ، جو کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرے اسے قتل کر دو. اور بڑی مشہور حدیث ہے حضور کریم نے اپنا منہ مبارک بال مبارک ہاتھ میں پکڑ کے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو کوئی بھی میرے منہ مبارک کی بے ادبی کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. جنت جانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ خوشبو ہی نہیں سونگھ سکتا. اور ایک منہ مبارک کی کتنی عظمت ہے. حضور نبی کریم معراج پہ تشریف لے گئے. حضور کریم نے عرض کیا یا اللہ تو نے جبریل امین کو 1,00,000 پر عطا فرما دیے ہیں، اگر وہ ایک پر پھیلا دیتا ہے تو زمین سے سدرۃ المنتہا تک چلا جاتا ہے، اگر دوسرا پر پھیلا دیتا ہے سدرۃ المنتہا سے زمین تک آ جاتا ہے، اگر سارے پر پھیلا دے تو ساری کائنات پہ جا جاتا ہے. یا اللہ تو نے مجھے کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا محبوب جبریل امین کے پروں سے کسی کو کچھ ملتا نہیں، میں نے آپ کو 6,00,000 زلفیں عطا فرمائی ہیں. یہ 6,00,000 بال مبارک. اللہ نبی کریم کے بالوں مبارک کی گنتی کو بھی جانتا ہے. محبوب ہو تو ایسا، محب ہو تو ایسا. اللہ نے فرمایا محبوب تیرے ایک بال مبارک کی اتنی عظمت ہے اس کے صدقے میں تیرے 6,00,000 گناہگار امتیوں کو بخش دوں گا. پھر فرمایا محبوب چھوڑو حساب کتاب کو، تیرے ایک بال کے صدقے تیری ساری امت کو بخش دوں گا. عروجے بلکہ مرشد کریم فرماتے ہیں کمال حسن سے آگے میری سرکار کے گیسو، میرے معبود کو پیارے میری سرکار کے گیسو. جب سوا نیزے پہ خورشید قیامت ہوگا اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا. خالد بن ولید یہ دیکھیں عظمت کیسے بنتی ہے. نبی کریم نے فرمایا تم نے جو کچھ لینا ہے تم میں فرق ڈالنے والی ذات میری ہے، تم نے جو کچھ بننا ہے میری محبت اور میری نسبت سے بننا ہے. خالد بن ولید بہت بڑا جرنیل، کبھی جنگ نہیں ہارا. نبی کریم نے فرمایا یہ سیف اللہ اللہ تعالیٰ کی تلوار ہے. جنگ یمامہ جو عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے لڑی گئی اس کا سپہ سالار خالد بن ولید تھا. اس میں 25,000 سے 30,000 گستاخ واصل جہنم ہوئے تھے اور 1,200 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. عقیدہ ختم نبوت اتنا ضروری مسئلہ ہے. اے خالد بن ولید تو نے یہ عظمت کہاں سے حاصل کی ہے؟ تو کبھی جنگ نہیں ہارا، تو اللہ کا شیر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میری فتوحات میری عظمت کا راز ایک ہی ہے کہ میں نے اپنی ٹوپی میں نبی کریم کے 2 منہ مبارک سلوا کے رکھ لیے ہیں، جب میں وہ ٹوپی پہنتا ہوں تو مجھے فتح ہو جاتی ہے. تو گل ساری. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں دین امن کا درس دیتا ہے، دین امن کا درس دیتا ہے. دین امن کا درس دیتا ہے لیکن جب میرے نبی کی ناموس پہ حملہ ہو جائے تو دین غیرت کا درس دیتا ہے. جب مکہ فتح ہوا دیکھیں میرا نبی کتنا کریم ہے. جب مکہ فتح ہوا تو 10,000 صحابہ کا لشکر مکہ شریف آ رہا تھا. تو راستے میں ایک کتیا تھی، اس نے بچے دیے ہوئے تھے. میرا نبی کتنا کریم ہے. نبی کریم نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ جب تک لشکر گزر نہیں جاتا تو نے اس کتیا کے بچوں کی دیکھ بھال کرنی. لیکن گستاخ جنہوں نے گستاخی کی تھی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ 4 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں. ان میں ایک ابن خطل تھا، اس نے 2 لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں، حضور کی شان میں گستاخیاں کرتی تھیں. تو نبی کریم نے فرمایا ان گستاخوں کو قتل کر دو، یہ چاہے خانے کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی لپٹ جائیں انہیں قتل کر دو. تو ایسا ہی ہوا، وہ گستاخ خانہ کعبے کے غلاف کے ساتھ لپٹ گیا. صحابی حاضر ہوئے یا رسول اللہ وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹ چکا ہے. تو نبی کریم نے فرمایا اسے وہیں پہ جا کے قتل کر دو. تو گستاخ کو کسی جگہ پہ پناہ نہیں مل سکتی. لیکن وہ کتی اور اس کے بچوں کی نبی کریم نے، صحابی جس کی راہ گزر کو پوری امت مل کے نہیں پہنچ سکتی، نبی کریم نے ڈیوٹی لگائی کہ اس کتیا کے بچوں کی حفاظت کرو.
لیکن گستاخ کو خانہ کعبہ کے گلاب بھی پناہ نہیں دے سکتا. گستاخی رسول اتنا بڑا جرم ہے. آج آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان گستاخوں کو قتل کر دیں. اگر ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے، ہم اتنے بہادر نہیں ہیں، تو کم از کم جنہوں نے حضور کی ناموس کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جیسے غازی علم الدین، ممتاز قادری، صلاح الدین ایوبی، فاروق اعظم، جنہوں نے حضور کی ناموس پہ پہرا دیا ہے، ناموس کو بچایا ہے، تو ان غازیوں کے ساتھ محبت کریں. اور تیسرا جو کام ہے، آج ایک واحد جماعت ہے تحریک البیکہ یا رسول اللہ، جو حضور کی ناموس اور ختم نبوت کے لیے کام کر رہی ہے. تو آپ نے اپنا ووٹ تحریک البیکہ یا رسول اللہ کو دینا ہے. دوسری عرض یہ ہے کہ ہم سخی دادی حضور رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سخی دادا جان اور عزیز و کارب اولیاء اللہ کے در پہ حاضر ہوئے. ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے لینے میں کمی ہے، ہمارے عقیدوں میں کمی ہے، ہمارے یقین میں کمی ہے. تو لوگ اعتراض کرتے ہیں تم کیوں ان اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہو، تمہیں کیا ملتا ہے؟ تو اللہ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. تحقیق ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا ہے اس زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اولیاء اللہ دنیا کے بھی وارث ہیں، جنت کے بھی وارث ہیں. پل صراط پہ ان کا قبضہ ہے، میزان پہ ان کا قبضہ ہے، کوثر پہ ان کا قبضہ ہے، اور دنیا پہ بھی اولیاء اللہ کا قبضہ ہے. اور حدیث پاک ہے کہ فتح اولیاء اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، رزق اولیاء اللہ کی وجہ سے ملتا ہے، عذاب اولیاء اللہ کی وجہ سے ٹلتے ہیں. فتح اولیاء اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، غلبہ اولیاء اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے. پیچھے کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ یہ قرآن مجید ہے. حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی بانجی تھی بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا. یہ سورہ مریم ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، وہ بوڑھے ہو چکے تھے. تو جب وہ بی بی مریم کے آستانے کے پاس آئے تو بی بی مریم کے پاس جنت سے پھل آئے ہوئے تھے، بے موسمی پھل. حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ تو بی بی مریم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مجھ پہ فضل ہے، وہ جس کو چاہے دے دے. تو بی بی مریم کے آستانے پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر تو بی بی مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی عطا کر سکتا ہے. تو غیب سے آواز آئی ہے زکریا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیک سیرت بیٹے کی خوشخبری سناتا ہے. تو پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. یہ قرآن مجید ہے. اولیاء اللہ کے در پہ جانا سنت انبیاء کرام ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن مجید میں. ملکہ بلقیس کا تخت بڑی دور تھا، ہزاروں میل دور تھا، انہیں وہ تخت چاہیے تھا. تو آپ نے فرمایا کون ہے جو یہ تخت لے کے آیا تھا؟ تو ایک جن بڑا دیو قد، بڑا لمبا چوڑا، وہ عرض کرتا ہے کہ میں یہ تخت آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. ان کی مجلس دوپہر کے وقت ختم ہوتی تھی، یعنی ظہر کے بعد لے آؤں گا. تو آپ نے فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. تو آصف بن برخیا جو ان کا امتی تھا، اللہ اس کے بارے فرماتا ہے اسے کتاب کا علم تھا، وہ عرض کرتے ہیں کہ میں یہ تخت پلک چپکنے سے پہلے لے آؤں گا. تو وہ تخت پلک چپکنے سے پہلے آ گیا. یہاں سے اولیاء اللہ کی رفتار، حاضر ناظر ہونا، عظمت ہونا ثابت ہے. اگر غور کرے اگر سلیمان علیہ السلام کے امتی کی یہ شان ہے تو سردار الانبیاء کے اولیاء اللہ کی کیا شان ہوگی؟ پھر زیادہ باتیں نہیں، آخری بات کروں گا. اگر کسی نے ماننا ہے تو اس سے ہی مان جائے گا. نبیوں کے بعد جن کا مقام ہے وہ صدیق اکبر ہے. ان کا وصال ہونے والا تھا. کہتے قبروں کے کیوں جاتے ہیں؟ ان کا وصال ہونے والا تھا. ان کا وصال حضور نبی کریم کے وصال کے 2.5 سال بعد ہوا. تو وہ وصیت لکھتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے در مصطفیٰ پہ لے جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، آپ سے قبر کی جگہ چاہتا ہے. تو سارے صحابہ نے صدیق اکبر کے جسم اقدس کو روضہ رسول کے سامنے رکھ دیا. سارے صحابہ نے یک زبان ہو کے عرض کیا
یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، آپ سے قبر کی جگہ چاہتا ہے۔ اگر تو صدیق اکبر کو خیرات نہ ملتی پھر تو لوگ کہہ سکتے تھے نبی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، تالا لگا ہوا تھا، کنڈا لگا ہوا تھا، دروازہ بند تھا۔ اور جب سب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، آپ سے قبر کی جگہ چاہتا ہے، تو روزہ رسول سے آواز آئی کہ دوست کو دوست کے پاس آنے کا۔ اگلے جہاں سے دوستی کی سند، دوستی کا سرٹیفکیٹ کس کو ملا؟ صدیق اکبر کو۔ تو اس میں بھی نکتہ ہے، میرا نبی زندہ ہے، بے شک میرے نبی کی اطاعت سے دادی حضور بھی زندہ ہے، بے شک میرے نبی کی اطاعت سے تمام اولیاء اللہ بھی زندہ ہے۔ بے شک شہید کی کیا شان ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَلَا تَقُولُوا لَمَنْ يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ان کو ہرگز مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور تمہیں شعور نہیں ہے۔ شہید جو نبی کریم سے محبت کرتا ہے، جو حضور کی شانوں کو مانتا ہے، ویسے تو قادیانی بھی فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں، وہ شہید بھی ہو جائے۔ وہ شہید جو نبی کریم کے ساتھ محبت کرتا ہے، جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو وہ قبر میں زندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں شعور نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے ہم ان کو رزق دیتے ہیں، وہ اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں۔ اور جہاد دو قسم کا ہوتا ہے۔ جب حضور جنگ کر کے تشریف لے آئے تو نبی کریم نے فرمایا میرے صحابہ اب تم جہاد اصغر سے آگے ہو، اب جہاد اکبر ہوگا۔ یا رسول اللہ اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے؟ اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ہاں وہ نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ تو جو اولیاء اللہ نفس کے ساتھ جہاد کرتے وہ زندہ نہیں ہوں گے؟ شہید زندہ ہے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے، تو جو اولیاء اللہ اس سے بڑا جہاد کر رہے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، کیا وہ زندہ نہیں ہوں گے؟ اس لیے اولیاء اللہ کے پاس جایا کریں، ان سے اپنی مرادیں منتیں مانگا کریں، یہ اللہ کے قرآن و حدیث کا بھی حکم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، وہ فقہ کے امام ہیں، انہوں نے پیدائش سے لے کے موت تک کے 5 لاکھ مسائل کا حل بتایا، شرح بنائی، فقہ بنائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا میں امام جعفر صادق کے روزے پہ حاضر ہوتا تھا اور میری دعا قبول ہو جاتی تھی۔ تو ہم بھی اپنی التجائیں لے کے ان اولیاء اللہ کے در پہ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے میرے مرشد کریم کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہماری دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ آخری بات کرنی ہے، جب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوا کے مقام پہ تشریف لے گئی تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی والدہ تھی، حضور کی خادمہ تھیں، تو جب ان کا وصال ہونے والا تھا تو بی بی مریم رضی اللہ نبی کریم کی والدہ اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر قیامت تک رہے گا۔ وہ عرض کرتی ہیں کہ وہ کیسے؟ تو نبی کریم ساتھ آپ کے ساتھ تھے، ان کی عمر مبارک 6 سال تھی، تو بی بی آمنہ نے فرمایا جس کا ایسا بیٹا ہوگا اس کا ذکر کیسے ختم ہو سکتا؟ تو نہ ہی دادا جان نہ ہی دادی جان کی ذکر ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے بیٹے ہمارے مرشد کریم ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سائی بابا سب پہ نگاہ ہو، ہم سب کو یہ عطا ہو، سب بڑے روزے پہ جا کر صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام
अव्वल आखिर दरूद शरीफ 1 दफ़ा, अलम शरीफ 11 दफ़ा, कुल शरीफ पढ़ के साहबजादा साहब दे मिलक पर करो। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीबे सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम वसल्लम। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, हुजूर आप नवाजें तो बात बनती है। कुव्वत इश्क से बाला कर दे, हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। किते वेखण तो पहलों मर ना जाइए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नात खानी, तलावत कलाम पाक, नात खानी, फातिहा खानी, सारे दा सवाब तेरी बारगाह दे अंदर पेश है, कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक हजूर अलैहिस्सलाम दी नूरानी बारगाह दे अंदर पेश है, कबूल मंजूर फरमा। हजूर अलैहिस्सलाम दे वसीला जमीला हजूर अलैहिस्सलाम दे वालिदैन करीमैन तय्यबैन ताहरैन औलाद मुताहरा अज़वाज मुताहरात इतरत सादात शुगर लो पानी लो, पानी लो, पानी लो।